بسم الله
صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وطبع الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. باقی ہمارے پاس تو آج کا دن اور کل کا دن اور 10 دنوں میں ولایت کے موضوع پر گفتگو کرنا بہت کم ہوتا ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ خلاصہ آپ کے ذہن میں بیان کیا جائے کہ فرمایا اے انسانوں، ہم نے تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری خلقت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہارے اوپر 3 ولایتیں واجب کی. ایک اللہ تمہارا ولی ہے، دوسرا اس کا رسول تمہارا ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. یہاں پہ باریک علمی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ وأولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت واجب ہے، اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے. اور اس آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے. لیکن جب تیسری ولایت کی باری آتی ہے تو خدا الفاظ کو بڑھاتا ہے. کہ اطیعوا اللہ ایک لفظ ہے، والرسول ایک لفظ ہے، لیکن آگے کہا وأولی الامر منکم. یہاں پر فرمایا کہ میں اللہ تمہارا ولی والرسول میرا رسول تمہارا ولی. لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو خدا نے پورا سینٹنس لایا اور وہ تمہارا ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ اہل سنت کے لوگ شیعہ جوانوں سے سوال کرتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے تو جس طرح خدا نے قرآن میں نبی کا نام لایا، اپنا نام لایا، تو اسی طرح 12 اماموں کے نام بلا لیتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. کہہ دیتا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے، حسن تمہارا ولی ہے، حسین تمہارا ولی ہے، تو امت سے سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. علماء فرماتے ہیں اگر خدا نام بتا دیتا کہ یہ 12 میرے ولی ہیں تو ابو سفیان اپنے بیٹوں کے نام بھی وہی رکھ لیتا. اس پہ غور کیجیے کہ وہ بھی نام وہی رکھ لیتا. اب لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ حق والا علی کون ہے، حق والا جعفر و صادق کون ہے، حق والا کاظم و رضا کون ہے. تو نام رکھنا آسان ہے لیکن اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتائی. تو نام کو کاپی کر سکتا ہے، صفت کو کبھی کاپی نہیں کر سکتا. اللہم صلی اللہ بھائی کوئی اپنا نام شیر رکھ لے، شیر کی صفت تو نہیں آتی نا.
کوئی اپنا نام علی رکھ لے، علی کی صفت تو نہیں آتی نا، تو اللہ نے کہا میرا ولی وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب رکوع میں اگر کسی نے زکات دی تھی تو علی ابن ابی طالب نے دی تھی، کہ اگر میری کوئی اہل بیت ہے تو وہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کے رجس سے دور کیا تھا، وہ اپنا نام اہل بیت کے ساتھ لگا تو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت ایسے کہاں سے لائیں گے جنہوں نے 40 سال کسی دوسری پر رسش نہ کی ہو؟ تو نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو مطلب دروازہ وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا۔ دیواریں تو بہت بن گئی ہیں، کنویں تو بہت بن گئے، لیکن فائدہ کیا؟ جس کے پاس علم ہے وہی ولی ہے، جس کے پاس شجاعت ہے وہی ولی ہے۔ تو نام رکھنا آسان ہے، لیکن علی جیسی شجاعت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ علی جیسا علم اپنے وجود میں لانا تو بہترین چیز کی خدا صفت بتائے کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں۔ اب گھبراتے کیوں ہوں لوگ؟ جس کا نام چاہیں اہل بیت میں ڈال رہے ہیں، تو جا جا کردار کو پرکھ لینا کہ وہ کون ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں۔ کوئی بھی چاہے خود کو امام بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جا سے اس سے سوال کر دینا، اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو یہ امام ہے۔ یہودی چاہے مسیحی چاہے، اور حضرت داؤد کا ماننے والا، ولایت طاقت کا نام ہے، پاور کا نام ہے، علم الہی کا نام ہے، تجلی خدا کا نام ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر کوئی مسند ولایت پر بیٹھ جائے۔ اور یہ کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیونکہ جب آیاتوں کی تفسیر دشمنی اہل بیت میں صحیح نہیں کرتے، مثلا اطیعوا اللہ قرآن کی آیت ہے، پوچھیے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ابھی اولی الامر کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وقت کا بادشاہ ہے، مطلب آج کا اولی الامر عمران خان ہے۔ اہل سنت کی تفسیر کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، حق قہون کی یہی تفسیر ہے، اولی الامر منکم، جس کو تم چنو، صاحب امر بناؤ، صاحب حکومت بناؤ، صاحب قضاوت و مسند بناؤ، وہ اولی الامر ہے۔ اور قرآن کی آیت کے مطابق اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس نے اپنے چہرے پہ اللہ کی اطاعت واجب نہیں کی، اس کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ اور جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا تو مشرف نے سب سے پہلی بات اس یہی کی تھی کہ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، میں تو تمہارے مطابق اولی الامر ہوں، اور اولی الامر کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ تو تفسیر پڑھ جاتے، 2-3 آیات آپ یاد کر لیں، کوئی مفسر اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اولی الامر اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے منتخب نہیں ہوتا۔ اب رسول خدا کی حدیث احادیث بھری ہوئی ہیں، صرف نوجوان احادیث پڑھیں، سوالات کو کلیئر کریں، ایک حدیث سے ہزاروں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک حدیث سے ہزاروں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ جو چاہے، جو ہدایت کی تلاش میں ہو، خدا اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ 2 مطلب ہیں، ایک میں ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل، دوسرے مطلب میں ہے کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ رسول گرامی کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہیں پر یہ الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل ان کی طرح ہیں۔ اب ٹی وی پہ مسئلہ چڑھا کہ اگر آپ حضرت علی کو تمام انبیاء سے ماں سوائے رسول افضل مانتے ہیں تو یہ آپ توہین انبیاء کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال رسول کی اس حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، اور اسی مفتی سے پوچھو، اسی مولوی سے پوچھو کہ کس کی فضیلت میں ہے، تو چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے، اور اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نبی نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ یہ ارشاد ہماری شان میں ہے، اور شرم بھی نہیں آتی جب انسان کی عقل زائل ہو جائے، جب در اہل بیت سے دور ہو جائے، تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بے حیا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے۔
کہ آج اہل سنت کے بہت بڑے نادان نے 2 دن پہلے اپنی بیٹی کی شادی کروائی ہے، یعنی شادیوں کے لیے محرم کا مہینہ، اور پوری زندگی شان اہل بیت میں نعتیں پڑھ کر کماتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور جن ایام میں سیدہ کا گھرانہ اجڑ گیا، ان ایام میں اپنی بیٹیوں کے گھرانوں کو بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی غم کا تعلق دل سے ہے، ہم بھی غم اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن غم منایا جاتا ہے دل سے، ہمارا دل بھی غمگین ہے۔ تمہیں کہوں پھر تو توحید کا تعلق بھی دل سے ہے، نبوت کا تعلق بھی دل سے ہے، توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول کا تعلق دل سے ہے۔ پورا پاکستان مسلمان ہے، تمہارا پورا محلہ مسلمان ہے، تو لاؤڈوں پہ چیز کے کیوں کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا اس امت کو نہیں پتا اللہ ہے، محمد اس کا نبی ہے؟ تو بتاتا کس کو ہے جبکہ ہمیں پتا ہے؟ تو اعلان کیوں کر رہا ہے؟ کہتا نہیں، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے تو اظہار ضروری ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد کو مانتا ہوں؟ تو جس طرح عقیدے کے لیے اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم کے لیے بھی اظہار کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے تمہارے دل میں حسین کا غم ہے جب تک تو روئے گا نہیں؟ یہ کالا لباس نہیں ہے، یہ اظہار غم ہے۔ ہم اظہار غم کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں۔ کیوں غمگین ہیں؟ کیونکہ رسول غمگین ہے، کیونکہ سیدہ غمگین ہے، کیونکہ آل رسول غمگین ہے، کیونکہ اہل بیت رسول کا گھرانہ اجڑ گیا۔ اور تم اسی مہینے میں شادیاں کرواؤ اور یہ کہو کہ میرے دل میں محبت رسول ہے، تو جس دن میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، یہ ہمارا ایمان ہے جو ان دنوں میں شادیاں کرتا ہے اس کی بیٹی کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ زندگیاں انہی کی آباد ہوتی ہیں جو اہل بیت رسول سے دعا لے کر اپنی زندگیوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو کہا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فضیلت ہے۔ جس طرح بڑی آسانی سے ولی کو دوست بنا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی تم سب ولی ہو، جتنے مسلمان ہیں سارے ولی ہیں، یہ سارے اللہ کے دوست ہیں، یہ تھوڑی کہ صرف علی بن ابی طالب کی فضیلت پہ آیا۔ اب جھوٹ کا سہارا کتنی دیر تک چلے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اے اہل بیت کے چاہنے والے، ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آتا ہے کہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں، اور اس ظلمت کو دیکھ کر ہمارے چاہنے والے گھبرا جاتے ہیں۔ فرمایا کبھی گھبرایا نہ کرو، ظلمت کتنی بھی زیادہ ہو جائے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ پانی نیچے ہوتا ہے، جھاگ قرآن کی آیت بھی ہے، جھاگ اوپر ہوتی ہے لیکن جھاگ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، اور جھاگ کو فنا ہے، پانی کو بقا ہے۔ تو تمہارا دشمن کتنے ہیرے وسیلے کرے، یہ جھاگ بنا دیتا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہو محرم کے ایام آتے ہیں، حسین کا غم ساری جھاگ کو ختم کر کے لے جاتا ہے۔ غم حسین تمام تر بدعتوں کے مناروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو تجھے بقا ہے کیونکہ تم حق پر ہو۔ اب آباد آئے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، سادہ سا مسلمان جس کا سر و کام اپنے کاروبار سے ہے، دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چار باتیں کسی مفتی مولوی سے سن لیتا ہے، انہی پر پیروی کرتا ہوا جاتا ہے، لیکن ہدایت انہی کے لیے ہے جو اندھی تقلید نہ کریں، جو غور کریں، جو فکر کریں، جو سوچیں، تو خدا ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب یہ نبی نے حدیث کہی، اب ٹی وی کا زمانہ تو نہیں تھا، رفتہ یہ حدیث ایک یہودی کے کان پر پڑی، پھر یہودی نے مسیحی کو سنائی، پھر مسیحی نے حضرت داؤد کے ماننے والے کو سنائی۔ تین بڑے مکتب تھے، داؤد کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، اور حدیث اس کے بارے میں تھی ان کے انبیاء کے بارے میں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل یعنی موسیٰ سے، عیسیٰ سے، داؤد سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کا نبی یہ کہتا کہ میں افضل ہوں، پھر بھی ہم بات کو ہضم کر لیتے، لیکن اس نے تو ہمارے انبیاء کے خلاف گستاخی کی ہے۔ FIR کا زمانہ تھا نہیں، لیکن کٹ جانی تھی، کہا کہ ہمارے انبیاء کے بارے میں وہ شادی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ میرے امت کے علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہیں۔
मतलब इसकी उम्मत के उलमा इतने बड़े हो गए और हमारे अंबिया की तौहीन कर दी कि चलो चलते हैं मदीने और उस नबी से पूछते हैं कि आप तो दलील से बात किया करते हैं, तौहीद की दलील से मनवाते हैं, अपनी नबूवत के लिए भी मोजज़े करके दलील से मनवाते हैं। अच्छा, इन बातों की भी तो कोई दलील होनी चाहिए, क्योंकि आप नबी दलील हैं तो दलील से मानेंगे। तलवार के जोर से नबी ने इस्लाम नहीं कबूल करवाया था, दलाइल के जरिए से लोगों को मुसलमान बनवाया था। कि जैसे मदीने पहुंचे, कहा कि हमें मुसलमानों के नबी से मिलना है। लोगों ने कहा कि आप बड़ी देर से आए हो, रसूल खुदा का इंतकाल हो चुका है। इन्होंने कहा ये तो बात और खुश आया है, क्योंकि एतराज उस पर नहीं है, एतराज उसकी उम्मत के उलमा पर। तो कौन है उसके मसनद पर? कहा जो हमारा सबसे बड़ा है वही बैठा है। जाहिर है उस नबी के बाद आलिम बैठेगा ना, तो इसने कहा ठीक है, हम उससे सवाल करना चाहते हैं, हमें लेकर चलो। दरबार में लेकर आए और उन्होंने कहा कि आपके नबी की हदीस है कि उलमा उम्मती अफज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल का सदक़ रसूलुल्लाह, सच कहा हमारे नबी ने, ये हमारे नबी का कलाम है। का वो आलिम कहाँ है? का साहब देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो कि वो आलिम कहाँ है? कहा तो ठीक है, हमारा एक छोटा सा सवाल है। हजरत मूसा का मानने वाला उठा, कि अगर आप आलिम मोहम्मद है, उस उम्मत के आलिम है और अफजल है हमारे अंबिया से, तो हमारा एक सवाल है। मैं हूं मूसा का मानने वाला, मेरे नबी का मौजूदा था, वो लकड़ी से इजहा बनाते थे। अगर आप अफजल हैं तो किसी इजहा बना कर दिखाइए। अब विलायत हो तो करे ना। ये ताकत विलायत की ताकत है। मूसा के पास अल्लाह की विलायत थी। विलायत मौजज़े करवाती है, विलायत मुर्दों को जिंदा करती है, विलायत लफ्ज़ करवाती है, विलायत सुलेमान को हवाओं में परवाज़ करवाती है, विलायत मूसा को पानी पे चलवाती है। कहा कि आप आलिम हैं और अफजल हैं, तो मेरे नबी का मौजज़ा था वो लकड़ी से इजहा बनाते थे, बनाकर दिखाओ। तारीफ लिखती है कि ये थोड़े गुस्से वाले थे, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी साजिश हमारे नबी के खिलाफ और तुम हमारे नबी की हदीसों को यहाँ झुठलाने के लिए आए हो। कहा खामोश होकर बैठ जाओ, ये तौहीन रसूल है। बैठ गया बेचारा, क्या करें। दूसरा उठा, क्या तुम्हारा कोई काम का सवाल है तो करो। तो क़िबला मैं हूं ईसा का मानने वाला, मेरे नबी का भी एक मौजूदा था, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो अंधों को शफा देते थे, वो बीमारों को शफा देते थे। अगर आप अफजल हैं मेरे नबी से इस हदीस के मुताबिक, तो आप किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। इन साहब को और ज्यादा गुस्सा आया। कहा तुम और ज्यादा मेरे नबी की हदीस के झुठलाने आए हो, तुम यहूदियां करने क्या आए हो, तुम्हारे दीन से लेना क्या है। डांटा और बेचारे को बैठा दिया। तीसरे को कहा तुम्हारा कोई सवाल है तो मुझसे करो। उसने कहा मैं हूं दाऊद का मानने वाला, मेरे नबी का मौजज़ा था वो लोहे को नरम करते थे, मेरे नबी का मौजज़ा था लोहे को नरम करते थे। सुना है आपकी तलवार भी बहुत चलती है, तलवार भी हाथ में है, जरा इसे नरम करके दिखाइए। तो जिस तरह उसने सलूनी का दावा किया था ना, और दावा करने के बाद क्या कहा था कि अली जैसा दावा जिसने भी किया वो दुनिया में भी जलील हुआ, आखिरत में भी जलील हुआ। क्योंकि जब कोई जवाब ना हो तो जवाब कैसे दिया जाए। तीनों को कहा कि 3 दिन की मोहब्बत है, जितना जल्दी हो सके मदीने से निकल जाओ। तुम दीन इस्लाम को बदनाम करने आए हो, तो तुम जैसे दरबार से निकले चेहरे उतरे हुए मायूसी की हालत में, ये कैसे मुसलमान हैं, इनका कैसा नबी है, ऐसे ही हदीसें बोल के चला गया, कोई दलील नहीं है। और दिल ही दिल में अलियाज़ुबिल्लाह कहने लगे ये भी झूठे, अलियाज़ुबिल्लाह इनका नबी भी झूठा। बस ये आवाज सलमान के कानों तक पड़ी। जिस सलमान की ड्यूटी थी, चाहे सलमान जाकर बैठ या कहीं मुस्तफा पे कोई उंगली न उठा पाए, कहीं कोई इस्लाम पे उंगली न उठा पाए, ये जैसे बाहर निकले सलमान ने कहा खबरदार मेरे मुस्तफा को झूठ रहा है, आओ तुझे हकीकी आलिम के दर पे लेकर चलो। कहा और कौन उलमा है? फरमाया वो हकीकी हैं, तुझे
ان کے در پر لے کر چلوں. کہتا چلیے ان کو بھی آزما لیتے ہیں. سلمان کہتا لے کر آیا. یہ تینوں کہتے ہیں کہ در علی ابن ابی طالب کے باہر کھڑے ہوئے. اللہم صلی علی محمد. دروازے امیر المؤمنین پر آئے. ابھی دروازے پہ دستک دی نہیں تھی کہ اندر سے آواز آئی سلمان ان کو لے کر آجا. دروازہ کھلا ہوا. کہا یہ تینوں جیسے مولا کے گھر کے اندر داخل ہوئے. وہ قربان امیر المؤمنین کی وجاہت ہے. فرماتا ایک مرتبہ مولا علی سادے لباس میں موسم تھے اور امام کے ہاتھ میں بیلچا تھا. گھر میں ایک درخت تھا. درخت کی کاشتکاری کر رہے تھے. ابھی مرغی ان کو دیکھا نہیں. علی ابھی کام میں مشغول ہیں. یہ تینوں اندر آتے ہیں. سلمان سلام کرتے ہیں. مولا جواب دیتے ہیں. کام میں مشغول ہیں. اور اسی مشغولیت کی حالت میں امام نے فرمایا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا. کہنے لگے سلمان اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا کہ ابھی تک تم نے ولایت کو پہچانا ہی نہیں ہے. امام نے کہا جو سوال کرنے ہیں عالم آل محمد سے سوال کر. جو سوال کرنے ہیں یہ علماء محمد ہے. جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر. سوال کرنے والے نے کہا کہ میں ہوں حضرت داؤد کا ماننے والا اور میرے نبی کا معجزہ تھا. کون سا معجزہ تھا؟ فرمایا کہ علی وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے. امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ علی نے مڑ کے اس کو دیکھا. ہاتھ میں بیلچا ہے. لوہے کا بیلچا تھا. اس میں لکڑی لگی ہوئی تھی. علی نے بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا. بیلچا اس کی طرف پھینکا. اب جتنا کھینچنا ہے اسے کھینچتا جا. جتنا کھینچنا ہے کھینچتا جا. علی کے ہاتھ میں بیلچا ہے. یہ بیلچے کو کھینچتا گیا. لوہا پھسلا گیا. لوہا نرم ہو گیا. اور جب اس نے کھینچ لیا امام نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا تمہاری امت کے انبیاء سے افضل ہے. اگر میں نرم کرتا تو اس جیسا ہوتا. میں نرم بھی کروں گا پھر ویسا ہی بناؤں گا جیسا تھا. نرم بھی کروں گا پھر ویسا کر دوں گا جیسا تھا. تب بیلچے کو چھوڑ دے. بیلچا پھر بیلچا بن گیا. دوسرے سے کہا تمہیں کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا. اچھا کیا معجزہ تھا تیرے نبی کا؟ کہ میرا نبی لکڑی سے اژدہا بناتا تھا. علی نے اسی وقت بیلچے کی لکڑی کو اس کے سامنے پھینک دیا اور جیسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. اور جیسے اژدہا بنی تو موسیٰ کا امتی ڈر گیا. جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا جب یہ اژدہا بنا تھا تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا. تو بھی دیکھ کے ڈر گیا ہے. تیسرے سے کہا تیرا بھی کوئی سوال ہے؟ تو سہما ہوا تھا. یا علی میرے نبی کا بھی ایک معجزہ تھا. یقین تو آ گیا ہے لیکن لیطمئن قلبی ذرا دل کو بھی تو مطمئن کر دوں. تو کیا معجزہ تھا؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. امام نے فرمایا سلمان ان کو گھر سے باہر لے جا. ابھی علی لباس بدل کے آتا ہے. یہ گھر سے باہر گئے. مولا نے لباس بدلا. باتیں کرتے کرتے دور دراز علاقے میں چلے گئے. ایک قبرستان آ گیا. علی قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے. ٹھوکر مار کے کہا بسم اللہ. اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. قبر پھٹی. ایک حسین جوان قبر سے باہر نکلا. کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو. امام نے عیسیٰ والے کو دیکھا. کیسے جانتا ہے؟ کہ علی میں کیسے جانوں گا کہ نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے. اپنا تعارف کرا. آواز آئی یا علی میں شعیب نبی ہوں. جیسے تینوں معجزے دیکھ لیے تو انہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. صرف یہ معجزہ نہیں کئی معجزہ ولایت امیر المومنین.
صرف مولا امیر کے نہیں، اہل بیت علیہ السلام تاریخ میں لکھے ہیں، مامون کے واقعات ہیں، ہارون کے دربار کے واقعات ہیں کہ ملتا ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو میں نے کہا کہ ہمارا وجود کیونکہ ہمارے روح کی طاقت محدود ہے لہذا ہمارا وجود بھی محدود ہے، ہمارے روح کی صرف ہمارے بدن پر چلتی ہے، لیکن اہل بیت کی ارواح کی ولایت صرف ان کے بدن پر نہیں ہے بلکہ پوری کائنات پر ہے۔ اب بدن کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس بدن پر، کل میں نے کشش کا آپ کو بتایا تھا، اس بدن پر میرے روح کی گریوٹی ہے، لہذا جو روح کہتا ہے بدن وہی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو محدود کیا صرف بدن پر، اور اگر روح کی کشش بدن سے بھی محدود ہو جائے، مثلا جن کو فالج ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اپنے پاؤں پہ نہیں چلتے کیونکہ روح کی کشش وہاں تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اہل بیت کی جو کشش ہے، ان کی ولایت کی جو گریوٹی ہے پوری کائنات پر ہے۔ یہ خود مجلس حسین کشش امام حسین ہے نا کہ پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، کس کی کشش ہے کہ پوری دنیا دشمن اہل بیت بن گئی کہ میں نے بتایا تھا یہاں تک کہ قبر امام حسین کو نہیں چھوڑا ہے، قبر امام حسین متوکل یہاں تک کہ وہ ہل چلایا، پھر ایک بھینس کو لایا گیا، بیل کو لایا گیا تاکہ وہ قبر امام پہ چلے، وہ ہر جگہ گھومتا تھا لیکن قبر حسین پہ نہیں جاتا تھا، اس بیل کو اتنا مارا خونی ہو گیا لیکن وہ بیل کبھی بھی قبر امام حسین پہ نہیں گیا۔ دشمن نے کتنی کوشش کی، پہلے وہاں پہ سدر کے درخت ہوتے تھے اور نشانی تھی، یعنی جو بھی کربلا آتا تھا اگر امام حسین کے پہلے یہ بازاریں دکانیں تو نہیں تھی، ایک سہارا تھا، اس کو کیسے پتا چلتا کہ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ وہ سدر کے درختوں کو دیکھ کے پہچانتا تھا، درخت نشانی ہوتے تھے کہ یہاں پہ اہل بیت رسول کی قبر، درختوں کو کاٹ دیا تاکہ آنے والوں کو پتا نہ چلے کہ حسین کی قبر کا نشان کہاں ہے، لیکن خدا نے اس مٹی کو، یہ جب کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے اسپیشلی قبر امام حسین، نشانیاں تھیں کہ ہر سال سرخ ہو کر بتائے کہ یہاں پہ قبر حسین ہے، اس کے اندر خوشبو اللہ نے رکھی کہ ہر بندہ جب اس مٹی میں پہنچے پہچان لے، لیکن فرمایا کہ اس وجود کو خدا نے بقا عطا کی، وہ باقی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بقا عطا کرتا، دشمن کتنی بھی کوشش کر کچھ بھی کر دے لیکن اس ذکر کو، ان ہستیوں کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟ بقا عطا کیا ہے۔ تو یہ بقا ہے جو انسان کو کیا رکھتے باقی رکھتے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ تو اس معلوم نے حبش سے کچھ غلاموں کو بلایا تاکہ یہ غلام آئیں اور ان کے ہاتھوں ساتویں امام کی شہادت واقع ہو، قتل کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا الزام میرے اوپر آئے، اور آپ کو پتا آخر میں اس نے یہی کیا، کسی اور کے یہاں بھیجا، امام کو زہر دلوایا، الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا۔ حبش سے پتہ نہیں کسی ملک سے ان غلاموں کو بلوایا، 40 دن یا کچھ کہتے ہیں 4 مہینے ان کو شراب دی جاتی، مست ہو جاتے، پھر ان کے سامنے کچھ قیدیوں کو پھینکتے ہوئے تلواروں سے ان کو قتل کرتے، جب ان کی عادت ہو گئی نشے کی حالت میں قتل کرنا، اب ایک مرتبہ 7 امام ان کے سامنے بھیج دیا۔ تو خود ہارون کہتا ہے جب میں نے دیکھا جیسے 7 ان کے سامنے جاتے ہیں، ان حبشی غلاموں نے اپنی تلواریں امام کے قدموں میں پھینک دی۔ ہارون نے کہا کیوں نہیں قتل کر رہے؟ کہ ہارون ہمیں سے قتل نہیں کر سکتے، کہ کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہمارا قبیلہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا یہ آ کر مدد کرتا تھا، جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی یہی آتا تھا۔ ہارون نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ 14 سال سے میرے زندان میں آئے۔ امام نے مسکرا کر کہا تجھے لگتا ہے میں تیرے زندان میں، اہل بیت رسول ہم کسی کے زندان میں نہیں جاتے۔ امام جماعت کے واقعات ہیں، شیروں کے واقعات مختلف ہیں، وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں اس تمام ڈیٹیل میں چلا جاؤں، اور میں بس خلاصہ گفتگو یہ کہ خدا نے ان کو کیا عطا کیا ہے؟ ولایت عطا کی ہے، اور یہی ولایت خدا اس ولایت کا فیض اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے تھے۔ مثال میں آپ کو دوسری پاکستان میں آپ مثال لے لیں، آپ قرآن یاد کر لیں، حدیثیں یاد کر لیں، بخاری مسلم یاد کر لیں، بہت زیادہ کوشش کریں گے 200 لوگوں کو 100 لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے شیعہ بنائیں گے، لیکن زیادہ تر شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کرامتوں کی وجہ سے۔ مثالیں ہمارے پاس کہ پنجاب کا گاؤں تھا، بہت وہابی گھرانہ تھا، وہ کبھی بھی جلوس نکلنے نہیں دیتے تھے، اس نے کیا کیا کہ شیعوں نے ایک نئی امام بارگاہ بنائی،
بیٹے کے ساتھ وہاں گیا اور اس نے وہاں پہ علم اتارا اور علم کو جلا دیا۔ دوسرے دن اس کا بیٹا جاتا ہے کسی اپنے دوست کے گھر، وہ چھت پہ چڑھتا ہے اور وہیں پہ تار پہ کرنٹ لگتا ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے پورا گاؤں کیا ہوا؟ شیعہ ہو گیا۔ اسی طرح کئی کرامات، کو شفا ملی، کسی کو بیٹا ملا، کسی کو اللہ نے بیماریوں سے دور کیا، جو کبھی کربلا جاتے ہیں۔ ہمارے تقریباً 3 سال پہلے جدی در جدی پشتی، وہ ان کا تعلق اہل بیت رسول سے، حالانکہ خود خاندانی سید تھے لیکن تعلق وہابیت کے خاندان سے۔ اب اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، کربلا گئے، کربلا سے وہ مشہد آئے، مشہد اگر پہنچے تھے تو پاکستان سے بیوی نے فون کیا کہ میں ابھی حاملہ ہوں، تو وہی اس نے نام سوچا اور پاکستان گیا۔ یعنی جس کو 11-12 سال سے اولاد نہیں تھی، تو جو بااثر چیز ہے وہ کرامت ہے۔ ہم حدیثیں یاد کر کے بھی لوگوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن جو اثر ہے اسی دھرتی پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں گزری ہیں سرزمین پر، قلندر کی مثال لے لیں، کشمیر انڈیا کے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر علی حمدانی کی مثال لے لیں، انٹیریئر سندھ میں شاہ عبد اللطیف کی مثال لے لیں، تو ان زمینوں پر کیونکہ یہ صاحبان کرامت تھے، انہوں نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی۔ کہ جب قلندر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، فرماتے تھے چہارہ تن شفیع اسیان۔ اگر قیامت میں قلندر کی کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ چہارہ تن ہے۔ نام نے 4 کا لیا نہ 3 کا لیا، 14 کا نام لیا، یہ 14 ہیں جو قیامت کے دن میری کیا کہیں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو کیونکہ وہ صاحب کرامت تھے، بڑی تیزی سے مکتب اہل بیت ہے، تو باتوں سے مکتب کم پھیلتا ہے، آپ کے کیریکٹر سے مکتب زیادہ پھیلتا ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بہت جلدی انسپائر کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ عظمہ قاضی جنہوں نے سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کو اپنے شاگرد بنایا، وہ کرامتوں کے ذریعے سے۔ یہی سید علی حمدانی جب اس زمانے میں تو پاکستانی کا بر صغیر تھا، صاحب کرامت سے، وہاں پہ ایک جادوگر کا قبلہ صاحب کی بے عزتی کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کو انسپائر کیا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، ہندو کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، میڈیٹیشن اور تمام تر چیزیں، جادو، تو لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ سید علی حمدانی جب وہاں پہنچے، غالب نبی کا واقعہ ہے، تو وہ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کرامت ہے، تو لوگ پورا ہجوم اپنے ساتھ لے کر آیا کہ کیا کرامت ہے؟ کہا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، تو وہ زمین سے اوپر گیا۔ اس وقت وہاں پہ سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے، اگر علماء جن کے اندر تکبر و غرور ہوتا نہیں، لیکن صاحب کرامت تو جہاں جہاں گئے، اگر ان کے ماننے والے، ان کے پیر و مرشد، آپ معروف الترقی کا جو واقعہ سنتے ہیں، یہ چشتی جتنے بھی اہل سنت کی شاخیں ہیں، چشتیاں مختلف، یہ انہی کے مریدوں میں سے ہیں۔ معروف الترقی امام رضا کا شاگرد ہے اور صاحب کرامت بھی تھا، یہ سارے انہی کے شاگرد تھے۔ تبھی ان میں آپ کو زیادہ تر تھوڑی محبت اہل بیت نظر آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے کچھ ایسے مرید تھے، پھر انہوں نے مرید بنائے، پھر وہاں سے محبت اہل بیت بڑی، کیونکہ کرامت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب کرامت بن جائیں، آپ لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ اور میں سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا، دیکھو میرے پاس کرامت ہے، تمہارے مولوی کے پاس کوئی کرامت نہیں، تمہارے عالم کے پاس کوئی کرامت نہیں۔ سید علی حمدانی نے جب مسح کرنا چاہا تو اپنی جوتی اتاری، اور جب جوتی اتاری تو جوتی کو اشارہ کیا کہ تو جوتی ہوا میں گئی، جوتی ہوا میں گئی، اور جوتی اس ملعون کے سر سے اتنا لگی وہ زمین پہ گر گیا۔ تیرے پاس یہ کرامت علی کے چاہنے والے کی جوتی میں یہ طاقت ہے۔ صاحب کرامت ہوتے تھے علماء۔ یہ کرامتیں کب ملتی ہیں؟ جب تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب میرے جسم سے نہیں چل رہی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا میری سنے، گھر میں بیوی نہیں سنتی، بیٹا میرا فرما بردار نہیں، بہن میری نہیں سنتی، بھائی پہلے حکومت اپنے جسم سے قائم کر، پھر اپنی بیوی کو شریعت کا پابند کر، پھر اپنے بچوں کو مکتب علی کا پابند کر، پھر یہ دنیا تمہاری باتوں کو سنیں گی۔ جب تک تو اپنے نفس کا غلام ہے، تجھے حق نہیں خود کو غلام علی کہلانے کا۔ زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں مولا کا غلام ہوں، لیکن عمل سے تو غلام علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ اصل عمل ہے، یہی ولایت کا مطلب یہی ہے۔ ولایت کا مطلب
صرف علی اللہ کہنا نہیں ہے، اس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر صرف علی اور علی اور علی اور اولاد علی کی حکومت چلنی چاہیے۔ اگر تمہارے وجود میں نفس کی حکومت ہے گویا اس وجود پر ولایت علی حاکم نہیں ہے۔ تھے سی مثالیں آیت اللہ قاضی کی مثالیں میں نے آغائے نخودکی آیت اللہ عظمہ مظاہری جو آج بھی ہیں، آغا جواد عامری کے استاد ہوتے تھے، وہ بھی صاحب کرامت تھے۔ جتنے بھی آیت اللہ شاہ آبادی صاحب کرامت، آغا کہتے تھے اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ صاحب کرامت تھے۔ لوگ سوال لے کر جاتے تھے، لوگوں کے ذہنوں کو ریڈ کر لیتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ اب خود آغا قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آغا قاضی کا ہمیشہ ایک کام تھا، یہ روز وادی السلام جاتے تھے، اور وادی السلام قبرستان ہے بہت بڑا، اور تاریخ یہ بتاتا ہے کہ ہزاروں انبیاء اس وادی السلام میں دفن ہیں۔ اتنی یہ پاک سرزمین ہے، یہ مقام انبیاء ہے۔ جب بھی جاؤ تو وہاں پہ بیٹھا کرو، صرف یہ نہیں 5 منٹ کے لیے اگر واپس آ جائے، نہیں، آیت اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اس قبرستان کتنے نماز پڑھتے تھے، مسجد کے بس بیٹھتے تھے، تو پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے۔ ان کے شاگرد فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال تھا یہ کرتے کیا ہے وہاں جا کے، کہتے رات کو گھر گیا اور سونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے الماری ہے، میری الماری کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو پہلے ذہن میں خیال ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن الماری کے اوپر میں اس طرف پاؤں کر کے اس پر، پھر میں نے کہا قرآن تو اوپر ہے، پاؤں تو نیچے ہی، کوئی مسئلہ نہیں، کہتا میں سو گیا۔ سونے کے بعد مسجد سہلا میں آغا قاضی درس اخلاق ہو رہے تھے، وہاں پہنچا اور درس میں شرکت کی، اور کہتا اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں کل کے دن آغا قاضی کا درس سن کے تہران چلا جاؤں گا، کام تھا ایران چلا جاؤں گا۔ کہتا جیسے درس میں پہنچا، درس ختم ہوا، ابھی آغا قاضی سے ملنے والا تھا، آغا قاضی نے کہا کہ آپ کی بہتری میں نہیں ہے کہ آپ کل تہران جاؤں گا۔ کہ تمہیں پریشان ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے سوچا ہے میں تہران جاؤں۔ دوسرا اس نے کہا کہ اے جوان، جب تک ادب نہیں بندہ صاحب کرامت نہیں۔ یہ ادب ہے جو انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے، بے ادب کبھی بھی ولایت اہل بیت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن اوپر بھی ہو پھر بھی تجھے اس کا ادب کرنا ہے۔ جن لوگوں میں ادب نہیں ہے نا، حضرت عباس بنے کس شے کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ غازی عباس کا مسائل کی رات کی ہے، یہ لقب کیوں ملا؟ اتنے بھائی حضرت عباس کے، وہ بھی تو مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک طرف حسین ابن علی کا روزہ ہے، ایک طرف غازی عباس کا روزہ ہے۔ چند امام زادے ایسے ہیں جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے، کہ جن کی قبر پر ایک وقت کا امام آ کر زیارت کرتا ہے۔ چھٹے امام آتے تھے اپنے پاؤں ننگے کر کے حضرت عباس کی زیارت ہو جاتے تھے، جن کے لیے کہے روحی لکل فدا، امام یہ ایسے جملے کہے، مطلب ان کا مقام بہت بلند ہے۔ 3 امام زادے تاریخ تشیع میں جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے۔ ایک زیارت حضرت عباس کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے شیعوں میرے حرم میں داخل ہونے سے پہلے عباس کی زیارت کرنا، پہلے اس کی وفا کا حق ادا کرنا، پھر میرے حرم کے اندر آنا۔ دوسری زیارت شہر رے میں تہران میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت، کہ فرمایا زیارت امام علی زیارت حسین کا ثواب ہے، جو شاہ عبدالعظیم لوگوں کو پتہ نہیں ان کی معرفت کیا تھی، ان کے ساتھ یہی وہ مصائب ہوئے تھے امام سجاد کے ساتھ ہوئے تھے، وہ بھی اہل و عیال کے ساتھ یہاں آئے تھے، ان کو بھی اسیر بنایا گیا، ان کے بھی بچوں کو شہید کر دیا گیا، بالکل وہی ان کے مسائب تھے، وہ سید کے بڑے مسائب کے پہاڑ ہوتے تھے۔ تیسری امام زادی جناب معصومائے قم، کہ قم کے عالم نے امام وقت سے شکایت کی جب مولا کو خواب میں دیکھا کہ مولا کریم ہے، امام نے کہا ہم کریم ہیں، کہ مولا کریم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اپنے چاہنے والے کو کسی ثواب سے کسی نعمت سے محروم نہ کرے۔ کہ مولا ایک شکوہ ہے، کون سا؟ کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھواتے ہیں۔ کربلا گئے حسین کی زیارت، مشہد امام رضا کی زیارت، جنت البقیع گئے امام حسن کی زیارت کا ثواب، مدینے گئے رسول خدا کی زیارت کا ثواب۔ آپ نے اپنے شیعوں کو ایک بہت بڑی زیارت سے محروم کیا ہے۔ کہا وہ کون سی زیارت ہے؟ مولا آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی زیارت سے محروم کیا ہے۔ شیعہ مر جاتا ہے لیکن سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کر پاتا، وہ
تو مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا، اتنا بڑا ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا کہ اس نے سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کی۔ امام فرماتے ہیں مصلحت الہی تھی کہ قبر کو چھپایا جاتا، لیکن کس نے کہا ہم نے تجھے ثواب سے محروم کیا ہے؟ کہ مولا کیا مطلب ہے کہ جسے قبر سیدہ کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ ام بی بی معصومہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تین امام زادے، اتنا مقام کیوں بنا؟ حضرت عباس کا ادب کی وجہ سے۔ فرمائے جماعت اگر ادب نہیں تو صاحب کرامت نہیں۔ اب ادب کیا کرتا ہے؟ آپ اپنے والد کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے والد کے سامنے انسان باادب ہوتا ہے، پاؤں کو سیدھا نہیں کرتا۔ جس انسان میں ادب پروردگار عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے حضور میں گناہ نہیں کرتا۔ یہ بے ادبی ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ کل انشاءاللہ ایک عمل بھی ہے اہل بیت نے بتایا ہے، کل آخری مجلس ہوگی کیونکہ آج مسائل بھی پڑھنے ٹائم بھی بہت جلدی سے گزر چکا ہے، تو اگر انسان ان مراتب کو آج مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں۔ پہلا مرتبہ ہم نے بتایا طہارت کا مرتبہ کہ انسان اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک کرے۔ دوسرا مرتبہ مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے۔ تیسرا مرتبہ انسان اپنے اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ اے جوان محرم کے ایام میں اپنی آنکھوں کو نگاہ حرام سے بچا، زبان کو جھوٹ اور تہمت سے بچا، شکم کو حرام کے لقمے سے بچا، کانوں کو گانوں کی آوازوں سے بچا، بےہودہ چیزوں سے بچا۔ اب جب بدن پاک ہو گیا چوتھا مرتبہ کیا ہے کہ لا یعنی چیزوں سے خود کو بچاؤ، جو بےہودہ چیزیں ہیں جن کو اسلام میں مکروہات کہا جاتا ہے، یعنی مکروہات سے بچو اور مستحبات پہ عمل کرو۔ پانچویں طہارت قلب ہے۔ اب اگر تم نے یہ سب کر لیا لیکن اگر تمہارا دل نجس ہے کبھی بھی اس میں ولایت امیر المومنین نہیں آ سکتی۔ مولا دل کن چیزوں سے نجس ہوتا ہے اور میں دل دو چیزوں سے نجس ہوتا ہے، ایک حب ذات، ایک حب دنیا۔ حب ذات راس کل خطیئہ، فرماتے ہیں ہر خطا کی جڑ انسان کی ذات کی محبت ہے، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ یہ جھگڑے میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، جائیداد کی وجہ سے بھتیجوں نے چچوں کو مار دیا، جائیداد کی وجہ سے بھائیوں نے بھائیوں کو مار دیا، حکومت کی لالچ میں دنیا نے دنیا کے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا۔ یہ امریکہ کے حملے، یہ اسرائیل کے حملے، یہ کیا ہے؟ یہ حب ذات ہے، یہ حب دنیا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنی زمین کو بچانے کے لیے لاکھوں لوگوں پر حملہ کر دوں، لاکھوں افغان مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے صرف اس لیے کہ تاکہ مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ تو جہاں جہاں حب ذات آتی ہے وہاں لوگوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین میں ذرہ برابر بھی حب ذات ہوتی، مولا ایک دعا کرتے، ایک بد دعا دیتے، سارے یزیدی مر جاتے، لیکن حسین نے ایک بھی بد دعا نہیں دی تھی۔ تو فرمایا یہ جو دو بیماریاں حب دنیا اور حب ذات، یہ دو ڈائنامٹ کی طرح ہیں۔ تم 7 بلڈنگ عبادتوں کی کھڑی کر دو لیکن اگر تیرے وجود میں حب ذات ہے، حب دنیا ہے، تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ پانچویں طہارت ہے۔ چھٹی طہارت ہے جو اعلیٰ ترین طہارت ہے، جس کے ملنے کے بعد انسان صاحب کرامت بن جاتا ہے، وہ طہارت ہے طہارت خیال۔ کہ میرے چوتھے امام حسین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان خیال میں بھی گناہ کا سوچتا ہے یہ بھی گناہ ہے۔ آپ چوری کرنے سے پہلے چوری کا خیال آتا ہے نا، کئی لوگ مولانا ہم گناہ نہیں کرتے لیکن آپ کوئی گندی چیز دیکھتے ہو، گندا تصور کرتے ہو، اپنے خیال میں گناہ کرتے ہو تو خیال کیا ہو جاتا ہے؟ نجس۔ اب خیال کیا ہے؟ خیال تصویر بنانے کا کارخانہ ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے۔ اب آپ کو اچھا خواب کیسے آتا ہے؟ مثلا آپ کے والد مرحوم ہو چکے ہیں، وہ عالم برزخ میں، عالم برزخ اور عالم مادہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بیچ میں جو واسط ہے، جو رابط ہے، جو کنیکشن ہے وہ آپ کی روح ہے، کیونکہ روح بھی اسی عالم کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ کے والد آپ کی روح کو ایک میسج دیتے ہیں جو میسج روحانی میسج ہے، اور آپ کی روح وہ میسج کس کو دیتی ہے؟ آپ کے خیال کو دیتی ہے، اور خیال پھر کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے۔
پھر وہ تفصیلات ملتی ہیں. اب کوئی مومن اگر خواب میں امام حسین کو دیکھنا چاہے، خواب میں رسول کو دیکھنا چاہے، خواب میں حضرت عباس کو دیکھنا چاہے، تو حضرت عباس کی جو صورت ہے کون بنائے گا؟ خیال بنائے گا. اگر میرا خیال نجس ہے وہ کبھی بھی حضرت عباس کی تصویر نہیں بنا سکتا، وہ کبھی بھی امام حسین کی تصویر نہیں. تو وہ بھی فرمایا، امام فرماتے ہیں یہ خدا کا کرم ہے، ورنہ خدا جو انسان خیال میں بھی گناہ کرتا ہے اسے بھی سزا دیتا ہے، لیکن کیونکہ وہ کریم ہے جب تک تو عمل سے گناہ کرتا نہیں تب تک وہ تجھے سزا دیتا نہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں پاک ترین منزل یہ ہے کہ اے میرے حواریو اس مقام پہ پہنچو کہ تم اپنے خیال سے بھی گناہ کا سوچو نہیں، اور جب خیال سوچے گا نہیں تو باڈی کبھی گناہ کرے گی نہیں. پہلے خیال آتا ہے میسج کر، پہلے خیال آتا ہے کال کر، پہلے خیال آتا ہے آنکھ کو وہاں اٹھا، پہلے خیال آتا ہے فلاں کی چوری کر. یہ ساری جو ہم پلاننگ کرتے ہیں نا کسی کا مال ہڑپنے کے لیے، کہیں پہ رشوت، سارے پہلے خیالات آتے ہیں. جب آپ اس خیال کو ایکسپٹ کرتے ہو پھر آپ کی باڈی کہاں جاتی ہے؟ اس کے عمل کے پیچھے جاتی ہے. اب مولا اس خیال کے گناہ سے کیسے بچاؤں؟ فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن مقیض له الشیطان، جو انسان اپنے وجود کو ذکر خدا سے غافل رکھتا ہے. کون سا ذکر؟ ذکر زبانی نہیں، تفصیل سے کل آؤں گا. ذکر خفی، اپنے خیال سے اللہ کا ذکر کیا کر. گاڑی میں بیٹھا ہے اپنے خیال میں یا اللہ یا اللہ، اپنے خیال میں صلوات محمد پڑھا کر، اپنے خیال میں صلوات محمد وعلی. دیکھیے جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا پروردگار 100 مرتبہ یا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا علی، اس سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو نہیں، تسبیح کر، ذکر کر، ذکر کر، ذکر کر. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا خیال 24 گھنٹہ حرکت میں رہتا ہے. ایون جب آپ سوتے ہو نا اس وقت یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں. اللہ کہتا ہے دائم ذکر کر تاکہ یہ خیال وہاں نہیں جائے، اللہ پر رکا رہے، محمد و آل محمد پہ رکا رہے. اگر آپ کو چھوٹی سی چائنا کی تصویر لے لو، ہمیشہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہو فضول باتیں سنتے جا رہے ہو، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پورے راستے میں ذکر جناب یونس کرتے واقع لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رسول اللہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. رسول ہمارے آئے خدا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے میں کرنا. تو یہ انسان کب اس سے بچے گا؟ جب آپ ہمیشہ صفت ذاتیت میں رہیں گے. مولا علی نائی کے پاس گئے مونچھیں بنوانے کے لیے، نائی نے بینچی چلانا چاہی، علی کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ یا علی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں آپ کی مونچھیں بنوا لوں. فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی علی ذکر خدا سے غافل نہیں ہو سکتا. جب ایسا بندہ بنتا ہے تو اس میں صفت ادب آتی ہے. جب وہ با ادب بنتا ہے تو مظہر عباس بنتا ہے. ادب، اللہ کا ادب، اہل بیت رسول کا ادب. اے جوانوں، یہ محرم کا مہینہ ہے. کئی لوگوں نے خط دیے، خطوط دیے، میسج دیے. مولانا اکثر جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں چلی ہے جعفر تیار ہے، وہاں پہ لوگوں نے میلے کی صورت بنا دی. مجلس کے بعد یہ نوجوان خواتین نکلتے ہیں تو ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. تو جس کے دل میں غم حسین ہے وہ کم از کم ان ایام امام حسین کا اے جوان ادب کر، نگاہوں کو ایسے جھکا کر چل جیسے عباس حسین کے سامنے کھڑے ہیں. کہتے ہیں یہ مولا کبھی خیمے میں بھی نہیں جاتے تھے بی بی زینب کے، نام لے کر بھی نہیں پکارتے تھے. ادب یہ تھا، کہتے تھے اے دختر علی، اس طرح پکارتے تھے، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی. ادب کا تقاضا ہے جواب. آج لوگ والدین کو نام سے پکارتے ہیں. قبلہ فرینڈشپ ہے ہماری. فرینڈشپ کیا ہوتی ہے؟ والد اور بیٹے کا ادب ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کا ادب ہوتا ہے، بڑے بھائی کا ادب ہوتا ہے، بڑی بہن کا ادب ہوتا ہے. با ادب بنو گے تو کیا اہل بیت کو پتہ نہیں تھا فرینڈشپ کے رشتے بنانا ہے؟ ادب میں ایثار کا جذبہ آتا ہے. جب تم ادب کے پردے ہٹا لیتے تو بے ادب بن جاتے ہو.
تو سب سے زیادہ جس ادب کی ضرورت ہے یہ جوان جب ان گلیوں سے چلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، خواتین جب چلیں تو اپنے پردے کا خیال کریں کہ انہی گلیوں میں کہیں نہ کہیں سیدہ زینب ان کو دیکھ رہے ہوں، انہی جوانوں پر حضرت عباس کی آنکھیں اٹھی۔ ادب عباس، خط آیا کہ حسین خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ فرماتے ہیں حضرت عباس نے اپنی تلوار سے لکیر کھینچی، فرمایا جب تک عباس زندہ ہے کسی کی ضرورت ہے کہ خیام حسینی کو نہر کے کنارے سے ہٹا لے۔ یہ بھی زینب فرماتی امام حسین خیمے میں آئے اور مولا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے کہا ماں جائے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ عباس نے خط کھینچی ہے۔ کہ حسین پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا لیا جائے۔ کہ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ جا کر عباس کو کہیے، وہ آپ کا تابع دار ہے، وہ آپ کی بات پہ بات نہیں کرے گا۔ کہ میں جانتا ہوں لیکن کہیں میرا شیر گھٹ گھٹ کے مر نہ جائے۔ کہ کیوں حسین؟ کہ جب بابا کے سر پہ ضربت لگی نا عباس کو تلوار نکالنا چاہیے، میں نے کہا عباس رک جا، دل میں یہ تھا عباس کربلا نا۔ کہ زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے نا میرے لال نے پھر تلوار نکالنا چاہیے، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ کہ بہن زینب جب دربار میں اس نے مجھ سے بیعت مانگی نا عباس تلوار نکال کے آ گیا، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ کہا جب لجام فرس میں ہور نے ہاتھ ڈالا تھا خون جمع ہوا تھا عباس کیا، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ زینب اب کیسے روکوں، یہاں تو کربلا ہے، ڈر ہے عباس کو روکوں گا کہیں میرا شعر میرا غزل پر گھٹ گھٹ کے دنیا سے چلا نہ جائے۔ کہ حسین گھبرائیے نہیں، میں عباس سے بات کرتا ہوں۔ کہ جی بہن، بی بی نے فضا کو بھیجا، فضا باہر آئی، ابھی آ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، غازی عباس سمجھ گئے، وہیں سے کہا فضا رک جا، یہاں نامحرم کھڑے ہیں، میری بہن کا نام نہیں لے لو۔ میں غیرت مند جوانوں سے کہہ رہا ہوں ذرا سوچو عباس کو گزر کیا رہی ہے، جنہیں اپنی بہنوں کا پردہ بڑا عزیز ہے، عباس کے درد کو سمجھ سکتے ہو۔ اب ذرا تصور کرو جب کوئی غزل پر کوئی شعر جلال میں ہوتا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے عباس اتنے جلال میں تھے، آستینوں کو الٹا ہوا تھا، آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، ماتھے پہ جلال کا پسینہ تھا۔ ایک مرتبہ جب کہا کہ آقا علی کی بیٹی بلا رہے ہیں، کہتے ہیں فوراً عباس کے تیور بدل گئے، پسینے کو ہٹایا، آستینوں کو سیدھا کیا، بالکل ایسے جیسے کوئی غلام آقا سے ملنے جاتا ہے۔ یہ کیفیت غازی عباس کی تھی کہ آقا زادی اجازت ہے؟ بیوی نے کہا میرے ماں جائے اندر آ جائے۔ حضرت عباس بیٹھے، فرمایا عباس جانتی ہوں کہ تو نے خط کھینچی ہے، میں نہیں کہتی عباس تو جا کے خط کو مٹا، کہیں تیرا غرور، تم نے خط کھینچی ہے پورے لشکر میں دے۔ عباس حسین نہیں چاہتے کہ خیمے وہاں پہ رہنے، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں۔ فرمایا آقا ذاتی خط کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی جس کا لشکر کا علمدار عباس جیسا ہو۔ کہ عباس اسی لیے میں چاہتا ہوں اکبر چلا جائے، قاسم چلا جائے، تاکہ دشمن کا تجھے سامنا کرنا نہ پڑے۔ اور میں آقا زادی اگر حسین چاہتے ہیں خود کا خط کو مٹا کر رہا ہوں۔ یہ تھا ادب عباس کہ کبھی حسین کے سامنے عباس نے آواز تک کو بھی بلند نہیں کیا، دلوں کو کربلا لے چلیں اور سلام کریں ہنسیوں کو، السلام
حسین کی صدا بلند ہو السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ میرا سلام درد بھرے منظر جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو پر واجبوں کو چوم کے کہا عباس میری کمار ٹوٹ گئی اللہ کسی بھائی کو بھائی کے کٹے بازو نہ دکھائے بس محرم کے 2 دن باقی ہیں جتنی خیرات لینی ہے حسین کی ماں سے لے لو بڑے ادب سے خیمے میں آئے مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی اب مجھ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا فرمایا عباس میں تجھے روکوں گا نہیں لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگ خیمے کے در پہ آیا آزادی ملنے آیا ہو بی بی زینب کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ بی بی نے فرمایا عباس جانتے ہو کیوں آئے ہو میں زینب بھی تجھے نہیں روکوں گی لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری آزادی عباس شہر کوفہ تھا بابا علی حکومت تھی میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا بابا نے کہا حسین رات ہونے دو پھر میری بیٹی کا قافلہ لالا عباس شہر بند ہوا رات کا اندھیرا چھا گیا خود میرے بابا میرے استقبال کے لیے آئے بابا نے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما ابھی سواری چلی ہی تھی بابا نے سواری کو روکا مجھے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹایا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفہ کا بازار عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا مجھے کیوں دکھا رہے پھر سواری آگے بڑھی پھر بابا نے سواری کو روکا پھر کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا بابا نے کہا زینب یہ کوفہ کا چور ہے
میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے، چوک دکھانا ہے عباس کو دکھائیے۔ بابا بیٹیا اور بابا نے میری سواری کو بٹھایا، ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، کبھی میرے سر کے بوس لینے لگے، رو کر کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر پہ جانا۔ عباس میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، علم غیب جانتے ہیں، میں سوال تو نہیں کروں گی، اعتراض تو نہیں کروں گی، لیکن بابا میرا ایک سوال ہے، جس کی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسن جیسا، حسین جیسا، عباس جیسا۔ اب سنو بی بی زینب نے کیسے خدا کو دیا کہ عباس کھڑا ہوگا، جیسے عباس کھڑے ہوئے زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی کہ خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے۔ میرے ہاتھوں میں رسیاں حضرت عباس ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تم میری ہر مصیبت بڑھتا ہے، میرے بازو کٹے، لیکن تم میری اصل مصیبت کیوں نہیں پڑھو؟ کہ غازی عباس کون سی مصیبت؟ فرمایا ظالموں نے میرے بازو کاٹے تھے، ایک ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا، اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے نیند نہیں آتے۔ میں نے بڑی کوشش کی تیر نکالوں، لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں نے سر کو بڑا جھٹکا دیا لیکن تیر نکلا دے، میرا قد بڑا تھا، میں نے سر جھکایا، تیر کو گھٹنوں میں دیا، بس تیر نکالنا چاہا، کسی ظالم نے میرے سر پہ گرد مارا۔ کربلا کا کوئی بھی شہید میری طرح گھوڑے سے نہیں گرا، ارے میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ تصور کرو جب گھوڑے سوار گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، بس ایک جملہ سے میں تمام کروں، میں کہوں گا ہاں غازی عباس یہ سچ ہے، کوئی شہید آپ کی طرح نہیں گرا، لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہ مولانا زینب کے بازو سلامت تھے، جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری